الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. معزز سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی ہے۔ اس میں حضور شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین نبی مہرباں آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا، اور دوسرا حق ہے مریض کی عیادت کرنا۔ تیسرا حق یہ بتایا گیا کہ جنازے کے ساتھ چلنا، اور چوتھا حق اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور 5واں حق یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر اپنے گرد و نواح پہ نظر ڈالیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، تو ان حقوق کی پامالی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خصوصاً آج کے اس دور میں، اور خاص کر ان دنوں میں، کہ جب ملک میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے تو ہر شخص سلام سے کترا رہا ہے۔ اب سلام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے سلام کسے کہتے ہیں۔ تو سلام وہ الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ تو جو سننے والا ہے اس پہ ضروری ہے کہ وہ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اب چونکہ اس وقت یہ جو بیماری ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اس دوران ڈاکٹرز حضرات اور طبیب حضرات یہ بتاتے ہیں کہ اس میں وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کوئی دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں۔ لیکن ہمیں یہ تو نہیں منع کیا گیا کہ آپ سلام ہی نہ کریں۔ سلام تو زبان سے ادا ہونے والے وہ الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کل اگر کہیں جانا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بالکل جو ہے نا، لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے بھی کتراتے ہیں۔ چلے ملے نہیں، ہاتھ نہ ملائیں، لیکن کم از کم زبان سے السلام علیکم تو کہنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا ایک حق ہے، اور جو دوسرا مسلمان سننے والا ہے اس کے سلام کو، اس کا یہ حق ہے کہ اس کا جواب دے۔ اب معانقہ یا مصافحہ کرنا، یہ چونکہ موجودہ حالات میں ایک دوسرے سے یہ اطباء اور ڈاکٹرز میڈیکلی اور فزیکلی طور پہ اس کو اچھا نہیں جانتے تو نہ کریں، لیکن السلام علیکم کہنا یہ سنت بھی ہے، اور اس کا جواب دینا اس دوسرے مسلمان پر حق ہے اس کا۔ اب جو اگلی بات ہے کہ رد السلام، تو اس میں اب کچھ لوگوں نے مختلف طریقے نکال لیے ہیں۔ چلیں جی ہاتھ نہ ملائیں تو کونی آپس میں ٹکرا دیں،
تو یہ بھی سلام ہو جاتا ہے۔ کوئی لوگ آپس میں پاؤں ملا رہے ہیں تو بھائی تکلفات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو منع کر دیا گیا ہے تو آپ سلام ہاتھ نہ ملائیں، مصافحہ نہ کریں، معانقہ نہ کریں، تو جب یہ وبا چلی جائے گی تو پھر انشاءاللہ مصافحے بھی ہوتے رہیں گے، معانقے، لیکن زبان سے کم از کم سلام دینا بھی چاہیے اور سلام کا جواب بھی دینا چاہیے۔ تو اس سنت کو ہمیں عام کرنا چاہیے، یہ سنت بالکل چھوٹتی جا رہی ہے۔ دوسری بات ہے وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ مریض کی عیادت کے متعلق جیسے کہ موجودہ حالات میں آج خدا نہ خواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی شخص مشتبہ ہو جائے کہ یہ اس بیماری میں مبتلا ہے، کورونا میں، تو اسے معاذ اللہ ایک مجرم سمجھ لیا جاتا ہے یا ملزم سمجھ لیا جاتا ہے، اس سے اس طرح پرہیز کی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس مریض کی عیادت کرنی چاہیے، مریض کو پوچھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ جب تم مریض کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو اس کے لیے یہ دعا کرو کہ لا باس طہور انشاءاللہ، اس کی ڈھارس بندھاؤ، اس کو تسلی دو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اس تسلی دینے سے، تمہارے اس دیکھنے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ مرض ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ مریض کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مریض کو بجائے ڈرانے کے، دھمکانے کے اور اسے چھوت سمجھنے سے، یہ ہے اس کی بجائے ہمیں اس کو تسلی دینی چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اور اسے یہ کہنا چاہیے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تمہارا علاج ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ تم پہ کرم کرے گا، تم انشاءاللہ دعائیں لوگے، ڈاکٹرز کو چیک کراؤ گے، ڈاکٹر تمہارا خیال رکھیں گے، اور تم انشاءاللہ جلدی بہت ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ دوسرا حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعیادۃ المریض۔ اور تیسرا حق یہ ہے واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلنا۔ اور اگر آج کوئی اس مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہو جاتا ہے تو اسے انتہائی جو ہے سیکورٹی کے حصار میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ میڈیکلی طور پر تو یہ ٹھیک ہوگا، لیکن ابھی موجودہ 2-4 دن میں یہ مختلف فتاویٰ بھی آئے ہیں اور ڈاکٹرز کی تحقیق بھی آئی ہیں کہ جو آدمی اس میں مبتلا ہو کر فوت ہو جائے تو وہ اس کا وائرس آگے منتقل نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ کوئی بندہ اس میں مبتلا ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے بھی کل مرنا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس قسم کے کسی مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ہمیں جنازہ پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل یہ جو ان دنوں میں جو فوتگیاں ہو رہی ہیں اور جو لوگ اپنے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اس میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جنازوں میں نہیں جاتے۔ تو ہمیں اگر سیکورٹی اور حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اگر ہم سے ہو سکے تو اس میں بھی ضرور شریک ہونا چاہیے، کہ بالکل ہی سوشل ڈسٹینسز تو رکھنی چاہیے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ بالکل جو ہمارے بنیادی ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں ان کو ہی ہم چھوڑ دیں۔ اور چوتھی چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اگر کوئی تمہاری دعوت کرے تو مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تو ان دنوں میں چونکہ شادی بیاہ اور یہ جتنی بھی تقریبات ہیں ان پر تو پابندی ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر کوئی ایسی دعوت کہ جہاں آپ حفاظتی تدابیر اختیار کر کے جا سکتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں
کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں دعوت میں بھی ضرور شریک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مریضوں کا خیال رکھنے اور ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہیں مسلمانوں کے ان کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔